ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو سردار ہوتا ہے نا قوم کا، بڑا ہوتا ہے، وہ عزت مانگتا ہے کہ نہیں ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم اگر ہوتے، ہم کہتے کہ یہ بس ہاتھ میں آ جائیں کسی طریقے سے، ان کو تو چھوڑنا ہے ہی نہیں۔ احد میں جیتی ہوئی جنگ ہارے ہم ان کی وجہ سے، ابو سفیان اور خالد ابن ولید، یہ دو حضرات تھے جن کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور نبی کے سگے چچا شہید ہو گئے، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار کن کا تھا؟ حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید کا۔ تو ہم ہوتے، ہم کہتے بھائی ان کو چھوڑنا ایسے ہے جیسے گستاخوں کو معاف کرنا، ہم یہی کہتے ہیں نا، ان کو نہیں چھڑیں گے۔ پنجاب میں ہوتے تو ہم کہتے چھڑا مر جاؤں گا، چھڑوں گا نہیں چھڑیں گے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ یہ تو جہاں ملے ان کو مار دو، تو کیا ہوتا کہ بھائی میرے پاس جو پوری دنیا بھی ابھی ہم نے اسلام کا جھنڈا قائم کرنا ہے، تو ہمارا پاس لڑنے کے لیے لوگ کون ہیں؟ یہی ہے نا قریش کے لوگ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اتنے افراد کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر انہی کو سارے ظالموں کو مار ہی دیں گے ہم، تو میرے پاس تو اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں لڑنے کے لیے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح اپنا بنانے کی کوشش کی جائے؟ حالانکہ کتنا بڑا، کیا جذبات ہوں گے، نبی کے سگے چچا کی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کیسا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا، وہ پتا تھا سردار ہیں یہ، تلوار کی زور سے ان کو اسلام میں لانا مشکل کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو خالد ابن ولید جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور فرمائے تم ہمارے پاس آؤ گے تمہیں عہدہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی۔ کیونکہ سردار کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کا مذہب قبول کر لیا تو ایسا نہ ہو میری بے عزتی ہو، مجھے تانے ملیں کہ یار ہر آدمی کہے بھائی ٹھیک ہے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن نبی کے سگے چچا کا خون سے تو تمہارے ہاتھ رنگین ہوئے ہیں نا، یعنی تمہاری وجہ سے قتل ہوا نا۔ کوئی اپنے باپ کا حوالہ دے گا کہ میرے باپ کو تم نے مارا، کوئی اپنے بھائی کا حوالہ دے گا میرا بھائی تمہاری وجہ سے، تو ممکن ہے مجھے غلام بنا کے رکھ لیا جائے۔ اور ایک آدمی جب ایک مقام تک پہنچتا ہے، آرمی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جونیئر کو چیف بنا دیا جائے تو سینئر استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ یار جو ہمیں ہمیشہ سلوٹ کرتا رہا، اب ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں؟ انسانی فطرت ہے، یہ نیچر ہے۔ سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے بھائی، جو ہمیں آج تک سلوٹ کرتا رہا ہے، اب ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں؟ تو آرمی کے جتنے سینئر آفیسر ہیں اکثر کیا کرتے ہیں؟ ریزائن دے دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ خالد بن ولید کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اب ہم ہوتے تو فتویٰ لگا دیتے یہ تو لالچ دی جا رہی ہے اسلام میں لانے کے لیے، ہیں بھائی کیا خیال ہے؟ عہدے کا اسلام قبول کرنا ہے تو بھائی اللہ کے لیے کرو، عہدے کا کیا عہدہ نہیں ملے گا، عہدہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں، ہماری مرضی، ہم تمہیں کہیں چوکیدار لگا دیں یا بس کا ڈرائیور بنا دیں، ہماری مرضی ہے، تو ہماری مرضی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی تمہیں عزت اسی طرح ملے گی، اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ جائے نا، ممکن ہے تھوڑی سی لالچ دے کے بلاؤ، لیکن آ جائیں گے نا، کچھ دن ہمارے ساتھ ماحول میں رہیں گے، تو اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ ان میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، یہ عہدے سب قربان کر دیں گے، دفعہ آنے دو، غلط فہمی ہے۔ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب بتاؤ ہم ہوتے، ہم کہتے آنے دو ذرا، کہتے آن دے۔ تو وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 جنگیں ہو چکی ہیں، اس میں وہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، اس جملے نے ان کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ سردار آدمی تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو خاندانی سردار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ آ گئے، اسلام قبول کیا، ان کو کمانڈر بنا دیا آپ نے، لیکن شروع میں تو کمانڈر، اس کے بعد آپ میں اتنا اخلاص پیدا ہوا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ امیر بن کے لڑا ہوں۔ حضرت عمر نے نا جیسے ہی دور حکومت آیا، حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر دیا اور بولا عام سپاہیوں کی طرح لڑو گے، امیر نہیں بنو گے۔ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، مزہ آئے گا، پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا، اب سپاہی بن کے لڑوں گا۔
کیا خیال ہے؟ ورنہ کسی کمانڈر کو معزول کر دو, سپاہی بنا دو, بڑا غضبناک ہوتا ہے وہ. اور وہ کمانڈر جس کو نبی نے کمانڈر بنایا ہو, وہ کہہ سکتے تھے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا, مجھے ابو بکر نے کمانڈر بنایا, اور مجھے سیف اللہ, اللہ کی تلوار کا خطاب دیا, اے عمر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول کیا خیال ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول نہیں کر سکتے. قرآن سے تو یہی پتہ چلتا ہے, حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے سیف اللہ, اللہ کی تلوار, اور ہمیشہ آپ نے مجھے کمانڈر بنایا, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ حضرت عمر نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا, جیسے ہی خلیفہ بنے سب سے پہلے خالد بن ولید کو معزول. لوگوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں کوئی غلطی بھی نہیں کی انہوں نے, وہ ویسے ہی کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے, اسلام کی طرف تو اب لوگوں کی توجہ جائے نہیں, شخصیت پرستی آ رہی ہے, شخصیت پرستی برداشت نہیں ہوگی, معزول کیا ان کو. تو یہ اخلاص پیدا ہوا نا خالد بن ولید, ورنہ کمانڈر جو اتنے عرصے سے رہا ہو اس کو عام سپاہی بنا کے لڑانا آسان نہیں ہوتا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں ہر کام ایک سوچ کے ہو رہا ہے, ایک طریقے سے ہو رہا ہے.